أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں اس کی شان رفیع میں نازیبا گھٹیا کلمات کہے جائیں. قرآن کریم نے یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ کے اقوال نقل فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر وہ گھٹیا کلمات کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام. یہودی ان کے متعلق کہتے تھے کہ حضرت عزیر یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر ابن اللہ. اور وہ یہ بھی کہتے تھے ید اللہ مغلولہ کہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت بندھا ہوا ہے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم بے نیاز ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم نے عیسائیوں کے نظریے کو بھی بیان فرمایا ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، المسیح ابن اللہ کہ حضرت عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں کا ایک خدا ہے. یعنی ایک خدا اللہ تعالیٰ، ایک خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اسی طریقے سے مشرکین مکہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور یہ جتنے سارے بت رکھے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں ہر امور کے اندر. گویا کہ ان کے ایسے کلمات کہنا جو توحید کے خلاف ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کو لازم کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہوا. ایک حدیث قدسی کے اندر خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی ہے حالانکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے حالانکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی ہے. وہ تکذیب یہ ہے کہ اس نے یوں کہا کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد پہلے جیسا پیدا کیا ویسا دوبارہ اللہ پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں
مشکل تھا، تب بھی ہم نے بغیر نمونے کے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کر دیا، اب دوسری مرتبہ پیدا کرنا یہ تو بہت آسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف سورہ اخلاص میں کروایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہونے والا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر اور ساتھی بھی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ تو میں خود ہوں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن رات کو الٹ پھلٹ میں کرتا ہوں۔ یعنی جب حالات آتے ہیں تو انسان کیا کہتا ہے کہ زمانہ بگڑ چکا ہے، زمانہ خراب ہو چکا ہے، کہ اللہ کہتے ہیں زمانہ تو میں خود ہوں، خرابی گناہوں کی وجہ سے تم میں آئی ہے، ورنہ زمانہ تو پہلے بھی اچھا تھا ابھی بھی اچھا ہے، کہ سارا کنٹرول اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے قبضے قدرت میں ہے۔ گویا کہ زمانے کو برا بھلا کہنا وہ میری ذات کو برا بھلا کہنا ہے۔ تو یہ حضرات مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کے اندر شامل ہیں۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کے اندر یہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جانداروں کی تصویر بناتے ہیں، اس لیے کہ صفت تخلیق، کسی کو پیدا کرنا، کسی کی صورت بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب جب کوئی بندہ کسی جاندار کی تصویر بناتا ہے، گویا کہ وہ اپنے عمل سے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق میں شامل ہوں۔ اسی لیے تصویر بنانے کا بہت بڑا حدیثوں میں گناہ بتایا گیا ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو عذاب دیتا رہے گا یہاں تک کہ وہ تصویر بنانے والا اس تصویر میں روح پھونک نہ دے، لیکن وہ بندہ تصویر میں روح نہیں پھونک سکے گا، لہذا وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ ڈیجیٹل کیمرہ جو آ گیا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اس میں کیمرہ ہے، اور آج موبائل کی ویلیو جو کم زیادہ ہے وہ کیمرے کی وجہ سے ہے۔ جتنا عمدہ کیمرہ اتنی اس کی موبائل کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر کھینچنا ہندوستان کے تمام بڑے بڑے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حرام ہے، اور مسلمانوں کے دل سے اس کی حرمت ایسی ختم ہو گئی ہے کہ ہر انسان ہر جگہ کی تصویر اتار رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی آدمی بیت اللہ کا حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، وہاں خانے کعبہ میں ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی تصویر اتار کر ڈال رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں خانے کعبہ کے اندر ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، میں مدینہ شریف کے اندر ہوں۔ گویا کہ دلوں سے اس کی حرمت، اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، اور اتنا لوگوں کا اس میں ابتلا عام ہو گیا ہے کہ لوگ اتنی موبائل کے ذریعے تصویریں جگہ جگہ کے ہر انسان اپنی اتنی تصویریں بناتا ہے، گویا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ
کہ یہ تصویر بنانا حرام نہیں ہے، حالانکہ کسی گناہ کا، کسی حرام کا عام ہو جانا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ پوری دنیا حرام کا میں ملوث ہو جاوے تب بھی وہ حرام 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 ہے۔ جیسا کہ آج دنیا میں ہر انسان شراب پی رہا ہے، مطلب کہ عموماً مسلمانوں کے نوجوان لڑکے اب نشہ آور چیزوں کے اندر بہت زیادہ ملوث ہو رہے ہیں۔ ہماری نئی نسل برباد ہو رہی ہے، جس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھئی ہر لڑکا، ہر نوجوان اپنی عیاشی کے لیے شراب پیے تو شراب حلال ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ گویا کہ جو آدمی تصویر بناتا ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کوئی کلمہ یا اپنے عمل سے کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے، وہ حرام ہے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے۔ اور مکی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیعہ ابی طالب میں 3 سال کی جیل کاٹنی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانے کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ سجدے کی حالت میں تھے، تو ایک بدبخت نے آ کر اونٹنی کی بچہ دانی خون سے شرابور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھ دی۔ اتنی وزندار تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وزن سے سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف گئے کہ وہاں کے لوگ میری دعوت کو قبول کر لیں گے، تو وہاں کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی، اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں مبارک میں خون آ گیا تھا، اور یہ قریب تھا کہ خون زمین پر چھلک کر باہر آ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اگر نبی کا خون زمین پر گر جائے اللہ تعالیٰ کا عذاب فوراً آتا ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی زخمی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک شہید ہوئے ہیں۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے اندر داخل ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یہاں مسئلہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آدمی کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یا آپ کی صفات میں کوئی عیب نکالے وہ کافر ہے۔ تو اگر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے تو اس کی توبہ کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا صاحب فتح القدیر علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، وہ مرتد ہے۔ جائے کہ اپنی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، اپنے عمل سے حضور کو تکلیف پہنچائے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور آدمی اس سے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور مرتدی کی سزا یہ ہے کہ اس کو حداً قتل کر دیا جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ پھر آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 2 عذاب ذکر فرمائے ہیں کہ جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر اپنی فٹکار رکھتا ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ جو آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ کسی جگہ پہ نہیں رہ سکتا۔ آج دنیا میں
چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، سب اللہ کے رحم و کرم پر پل رہے ہیں. تو جس کے اوپر سے اللہ کی رحمت دور ہو گئی وہ کسی جگہ کا نہیں رہ سکتا. اور پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے تکلیف پہنچانے والوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. آگے دوسری آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا کہ جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر ما اکتسبوا ان کے کسی جرم کے بغیر فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا تو انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لاد رکھا ہے. اب اوپر آیت کریمہ میں اللہ کو تکلیف پہنچانے اور رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے کے متعلق بیان تھا، اور اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو تکلیف پہنچانا، کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا شریعت میں ناجائز و حرام ہے. اب ایمان والوں کے اندر حضرات صحابہ جو سب سے اعلیٰ ایمان کے اوپر فائز ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور عام مومنین بھی شامل ہیں. کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك ان يأخذه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہا کرو کہ تم میرے بعد میرے صحابہ کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا. جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے دشمنی کی بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھا. جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کو پکڑ لے. دنیا کے اندر ایک فرقہ ہے جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ حضرات صحابہ کے بارے میں تبرہ کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں غلط سلط بولتے رہتے ہیں، وہ محروم ہیں. حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو علماء کرام پر روک دو تو حضرات اکابرین محفوظ ہو جائیں گے. حضرات اکابرین پر اپنی زبانوں کو روک دو تو تابعین محفوظ ہو جائیں گے. تابعین پر اپنی زبانوں کو روک دو صحابہ محفوظ ہو جائیں گے. صحابہ پر اپنی زبانوں کو روک دو نبی کی ذات محفوظ ہو جائے گی. نبی کی ذات پر اپنی زبانوں کو روک دو اللہ کی ذات محفوظ ہو جائے گی. آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، بڑے بڑے علماء کے متعلق آدمی اپنی زبان کو کھولتا رہتا ہے، جو چاہتا ہے کہتا رہتا ہے، اسے معلوم نہیں ہے. ہم نے ایسے بھی علماء کرام بڑے بڑے جو مقتدی قسم کے ہیں جنہوں نے حضرات صحابہ کے اوپر بولنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دیا. آج دنیا میں ان کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس لیے اپنی زبانوں کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے. اسی طریقے سے عام مومنین کو تکلیف دینے کی کئی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہے. ایک شکل ہمارے یہاں بہت عام ہے کہ جب بھی دو چار آدمی مل کر بیٹھتے ہیں تو اپنے بھائیوں کی اپنے رشتہ داروں کی غیبت کرتے ہیں. یہ غیبت بہت عام ہو چکی ہے. اس کے متعلق ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مل غیبت، اللہ کے رسول غیبت کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ کہ اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ وہ ذکر اسے ناپسند ہو.
ایسی برائی کرنا اس کے پیٹ پیچھے اسے ناپسند ہو. تو پھر صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس کی ذات میں ہو تب بھی ہم نہ کہیں؟ حضور نے فرمایا اگر برائی اس میں ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے پھر تم کچھ کہہ رہے ہو وہ تو بہتان ہو جائے گا، وہ تو غیبت سے بڑا گناہ ہے، اور غیبت کی سنگینی بہت زیادہ ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت یہ زنا سے زیادہ بدترین گناہ ہے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ جب کوئی آدمی غیبت کرتا ہے آپ کہیں گے دوسروں کی برائی نہ کرو، تو سامنے سے آدمی جواب میں یوں کہتا ہے کہ بھائی میں وہی بات کہتا ہوں جو اس کے اندر ہے، اور اتنی طاقت بھی رکھتا ہوں کہ اس کے منہ پر بھی کہہ دوں. گویا کہ گناہ ہونے کا احساس نہیں ہے. جب گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جاوے تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. جب آدمی زنا کر کے آتا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، ایک غلط کام میں نے کیا ہے. جب آدمی کو اس کا احساس ہو جاوے تو پھر ایسی شخص کو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے اوپر توبہ کی توفیق دیتے ہیں. آج ہماری کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی ملاقات ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم غیبت نہ کریں. حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو عام جو لوگ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، نام کے ایمان والے ہیں، شیطان ان کے اعمال کو خراب کر دیتا ہے شراب پینے کی وجہ سے، جوا کھیلنے کی وجہ سے، عیاشیوں کی وجہ سے. لیکن ہم جیسے جو شریعت کا لبادہ اوڑھ کر گھومتے ہیں تو ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو شیطان کیسے ضائع کرتا ہے؟ ان چیزوں سے. غیبتوں میں لگا دیا، لوگوں کی جاسوسی میں لگا دیا، لوگوں کی چغل خوری میں لگا دیا. اس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو حدیث کے اندر ایک مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے وہ بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. گویا کہ جو آدمی اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا تو وہ گویا کہ کامل مسلمان. حضور نے اسے سرٹیفکیٹ دے دیا. اب حدیث میں آپ دیکھیں گے یہاں تو دو اعضاء کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک زبان کا ذکر کیا اور ایک ہاتھ کا ذکر کیا. اس کی ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت محدثین نے لکھا ہے کہ بھائی زبان اور ہاتھ ایسے اعضاء ہیں جس سے عموماً زیادہ طور پر آدمی دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پہلے ذکر کیا، ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آدمی جب کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے تو تھک جاتا ہے، لیکن زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے تھکن نہیں ہوتی. صبح سے لے کر شام تک زبان چلتی رہتی ہے. اور اسی طریقے سے زبان کی جو تکلیف ہے یہ موجود آدمی کو بھی پہنچا سکتا ہے، جو غائب ہے اسے بھی پہنچ سکتی، غیبت کر لی. لیکن ہاتھ کے ذریعے آدمی جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ حاضر جو آدمی موجود ہے اس کو پہنچا سکتا ہے. اور جو ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچاتا ہے، زخم دیتا ہے، وہ زخم جلدی مٹ جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم مٹتے نہیں. ایک شاعر کہتا ہے جراحات السنان لہلتیاں ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے کے زخم بہت جلدی مندمل ہو جاتے ہیں، اس کا گھاؤ بہت جلدی بھر جاتا ہے، لیکن زبان کے ذریعے جو زخم دیے جاتے ہیں اس کا گھاؤ جلدی نہیں بھرتا. ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، جو آدمی یہ تین کام کر لے یعنی حلال روزی کھائے، ہر عمل سنت کے مطابق کرے اور لوگوں کو اپنی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں سے بچائے، محفوظ لوگ محفوظ ہو جائے، حضور فرماتا ہے ایسا آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. گویا کہ انسان ایک مسلمان بے ضرر ہونا چاہیے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے، ہر آدمی اسے ڈرا سہما رہتا ہے کہ اس کے شر کا میں شکار نہ ہو جاؤں، کہ اس کے ذریعے مجھے تکلیف نہ پہنچ جائے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں
کہ جو بڑی احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہی بندہ ہے جو دوسرے انسان کے لیے کارآمد و نفع بخش ہو۔ پھر آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تُدْخِلُهُ سُرُورٌ عَلَى مُسْلِمٍ، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال میں سب سے زیادہ وہ عمل پسندیدہ ہے کہ جو انسان ایک مسلمان کے دل میں کوئی خوشی کو ڈال دے، اپنے ذریعے سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے کسی مسلمان کو خوش کر دے، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کے کام کو پورا کرنے کے لیے چلوں، یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ اس بات سے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ آپ اندازہ لگائیے اعتکاف کرنے والی شخصیت رسول اللہ کی، اور جس مسجد میں اعتکاف کرنے کی حضور بات کر رہے ہیں وہ مسجد نبوی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ہر عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ پھر اعتکاف جیسی عظیم الشان عبادت کے متعلق حضور فرماتے ہیں گویا کہ کسی مسلمان اپنے بھائی کے کام کو پورا کرنا، بھائی میں چلا جاؤں گا کہ میرے جانے سے اس کا کوئی بھلا ہو جائے گا تو بھلا کرنا چاہیے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيَهَا لَهُ، کہ جو آدمی اپنے بھائی کے ساتھ چلا اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، حضور فرماتے ہیں ثبت اللہ قدمیہ یوم تزول الاقدام، کہ اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو جمع دے گا اس دن جس دن سارے قدم اکھڑ جائیں گے، یعنی کل قیامت کے دن جب کسی انسان کے قدم کو ثبات نہیں ملے گا، ہر آدمی وحشت کے اندر ہوگا، اس دن ایسے لوگوں کا بھلا چاہنے والے انسان کی قدم کو اللہ تعالیٰ جمع دیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے، ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ کوئی آدمی صرف نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے سے کامل مومن، ایسا نہیں ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہے کہ بندے حقوق العباد کی بھی رعایت کرے۔ جو ہمارا مزاج جو بنتا چلا جا رہا ہے وہ مزاج یہی ہے کہ ہم کونا پکڑ کر 4 سجدے کر لیتے، اپنا آپ کو وقت کا غزالی سمجھتے ہیں، یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ میری ذات سے میرا پڑوسی پریشان ہے۔ اب حدیث سنیے کہ جس میں حضور فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ حضور نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا قسم بخدا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، قسم بخدا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، قسم بخدا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات صحابہ ڈر گئے کہ حضور کس کے متعلق فرما رہے ہیں، کون مومن ہے، کون بدبخت آدمی ایسا ہے۔ پوچھا قیل من یا رسول اللہ، حضور بتلائیے وہ آدمی کون ہے۔ حضور نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ اب دیکھ لیجیے ہم بڑے دعوے کرتے ہیں ایمان والے ہونے کے، لیکن میرا پڑوسی مجھ سے پریشان ہے، میں اس سے پریشان ہوں، یہ مسلمانوں کے حالات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے نہ ہونے کی ضمانت دے رہے ہیں کہ جس کا پڑوسی اس سے پریشان، اس کے پاس کامل ایمان نہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے، امت کو لوگوں کی ہمدردی کے اوپر ابھارا ہے کہ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جو آدمی کسی انسان کی دنیاوی تکلیف کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ آخرت کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ آگے حضور نے فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اللہ حضور فرماتے ہیں جو کسی تنگ دست کے اوپر دنیا میں آسانی کا معاملہ کر دے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ آپ دیکھیے گویا کہ
اپنی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے یہ سارے وظیفے حضور دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ وظیفہ پسند نہیں، ہمیں وہ وظیفہ پسند ہے جس میں ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ تم کچھ پڑھ کر دم کر کے پی لو کہ گلے میں تعویذ لٹکا لو۔ اس لیے کہ ان وظیفوں میں تو عمل کرنے کے اوپر آدمی کو اپنے دل کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے، اپنی انا کو ٹھیس پہنچانی پڑتی ہے۔ آگے حضور نے فرمایا کہ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ جو انسان کسی کی پردہ پوشی کر دے، اس کے عیوب کو چھپا دے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیوب کو چھپا دے گا۔ جو ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں وہاں تو ایک ماحول بن گیا ہے، ایک ہماری عادت بن گئی ہے کہ لوگوں کے عیوب کو ٹٹولنے کی، کسی کا عیب مجھے معلوم ہو جائے، کسی کی برائی مجھے معلوم ہو جائے تو آدمی سیرا چوڑا کر کے اس کی کیا عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ پھر مزید ہمارے اندر یہ برائی اور آ رہی ہے کہ اگر کسی مثال کے طور پر کسی مالدار کی بیٹی اگر کسی ہندو آدمی لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، شادی کر لیتی ہے یا غلط کام کر لیتی ہے، وہاں ہم تعویلیں کرتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے کہ بھائی نوجوانی کا زمانہ ہے، آدمی غلطیاں کرتا ہے، سدھر جائیں گے آگے چل کر۔ تو کیا مالدار کی مالداری ہمیں کیا فائدہ پہنچاتی ہے؟ اور اگر کسی غریب کی بچی نے یہ سارے کام کیے ہوں تو وہاں پھر ہم اس کی عزت اچھالنے میں بالکل آگے رہتے۔ شریعت مطہرہ کا مزاج تو یہ ہے کہ مالدار ہو کے غریب ہو، ہمیں کسی کا عیب اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالو گے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی جامع ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا کہ جو لوگ ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ایمان والی عورتوں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے کسی جرم کے بغیر، تو انہوں نے بہتان اور کھلے ہوئے گناہ کا بار اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نافع بنائے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔